کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، بے تاب نہ ہو مارکائے بیم و رجا دیکھ۔ جنت سے رخصتی کے بعد اب روح جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا استقبال کرتی ہوئی کہتی ہے، اے آدم، اپنی آنکھیں کھول اور اب یہ زمین، آسمان، فضا یہ سب دیکھ اور ان چیزوں کو اس پہ غور فکر کر۔ وہ جلوہ حق جو کہ بے نقاب تھا جنت میں، اب وہ تیرے لیے چھپ گیا۔ دنیا میں آنا تیرے لیے جدائی کا دور ہے۔ زمین پہ دو ایموشنز ہیں، ہوپ اور فیئر کے۔ اب ان دونوں ایموشنز کا مقابلہ کرنا ہوگا زمین پہ۔ یہ جو دنیا ہے یہ جد و جہد کا نام ہے، اور یہاں پہ اب محنت کرنی ہوگی، عمل کرنا ہوگا۔ آج اس دنیا میں اب اپنے ایکشن، اپنے عمل کو اب دیکھیں۔ ہیں تیرے تصور میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ۔ اللہ تعالیٰ نے اب انسان کو یہ ساری چیزیں دے دی ہیں، یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ آسمان اور یہ خاموش فضائیں۔ اب انسان کو ان ساری چیزوں پہ کنٹرول کرنا ہوگا، قابو پانا ہوگا۔ کل تک تو فرشتوں کی ادائیں دیکھنے میں مگن تھا جنت میں۔ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، ناپے تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، تعمیر خودی کر عصر آہ رسا دیکھ۔ اس بند میں اقبال فرشتوں کی جانب سے آدم علیہ السلام کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابھی تو زمین پہ نیا نیا آیا ہے اور تجھے دور سے ستارے دیکھیں گے، اور تیرے پاس اتنی طاقت ہے، تیری صلاحیتیں، تیری سوچ اتنی بڑی ہے کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی صلاحیتیں دی ہیں کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور تیرے جو آہیں ہیں، تیری جو دعائیں ہیں وہ آسمان تک جائیں گی۔ اور آخر میں علامہ اقبال کا مین ٹاپک خودی، کہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرو، اپنے اوپر کام کرو، محنت کرو، ایکشن کرو، اپنی صلاحیتوں کو ڈیولپ کرو، اور پھر دیکھو کہ تم دنیا میں کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پھر اپنی عصر آہ رسا دیکھ، یعنی اثر دکھانے والی آہ دیکھ۔ لک ایٹ دا پاور آف یور پین اینڈ پیشن ونس یو اسٹارٹ ورکنگ آن یور سیلف۔ خورشید جہاں تاب کی زو تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جشتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں، اے پیکر گل کوشش پہم کی جزا دیکھ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو روشن کرنے والی سورج کی چمک تیری چنگاریوں میں رکھ دی ہے۔ تو اپنے عمل کے ذریعے جو چیزیں ڈیولپ کرے گا اس دنیا میں، اس سے دنیا جو ہے وہ روشن ہو جائے گی سورج کی طرح۔ اور جو اس وقت یہ خالی خطہ زمین ہے، جب تو اپنے آپ کو ڈیولپ کرے گا، نئی نئی چیزیں بنائے گا،
ایک نئی دنیا یہاں پہ آباد ہو جائے گی تیرے کارناموں کی وجہ سے۔ تو اقبال اس میں کہہ رہے ہیں کہ جنت بھی جو ہے تو بخشش پہ نہیں لے گا، تو اپنے نیک عمل کے ذریعے، اپنی محنت کے ذریعے جنت حاصل کرے گا۔ گو کہ جنت جو ہے وہ بھی اللہ کے رحم سے ملے گی انسان کو۔ پیکر گل پھول کا بدن، کوشش پہم مسلسل کوشش۔ اے خاک کے پتلے انسان، تو کوشش کر، تو محنت کر، تو عمل کر، تو اپنی خودی کو ڈیولپ کر، اور جب یہ سارے عمل کرے گا تو پھر دیکھنا تجھے اس کی جزا بھی ملے گی۔ تجھے جو ایز یو سو شیل یو ریپ، جو ہم بوتے ہیں وہی ہم کاٹتے ہیں۔ خورشید جہاں تاب کی زو تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں۔ جشتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں۔ اے پیکر گل کوشش پہم کی جزا دیکھ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو روشن کرنے والی سورج کی چمک تیری چنگاریوں میں رکھ دی ہے۔ تو اپنے عمل کے ذریعے جو چیزیں ڈیولپ کرے گا اس دنیا میں، اس سے دنیا جو ہے وہ روشن ہو جائے گی سورج کی طرح۔ اور جو اس وقت یہ خالی خطہ زمین ہے، جب تو اپنے آپ کو ڈیولپ کرے گا، نئی نئی چیزیں بنائے گا، ایک نئی دنیا یہاں پہ آباد ہو جائے گی تیرے کارناموں کی وجہ سے۔ تو اقبال اس میں کہہ رہے ہیں کہ جنت بھی جو ہے تو بخشش پہ نہیں لے گا، تو اپنے نیک عمل کے ذریعے، اپنی محنت کے ذریعے جنت حاصل کرے گا۔ گو کہ جنت جو ہے وہ بھی اللہ کے رحم سے ملے گی انسان کو۔ پیکر گل پھول کا بدن، کوشش پہم مسلسل کوشش۔ اے خاک کے پتلے انسان، تو کوشش کر، تو محنت کر، تو عمل کر، تو اپنی خودی کو ڈیولپ کر، اور جب یہ سارے عمل کرے گا تو پھر دیکھنا تجھے اس کی جزا بھی ملے گی۔ تجھے جو ایز یو سو شیل یو ریپ، جو ہم بوتے ہیں وہی ہم کاٹتے ہیں۔ نالندہ تیرے اود کا ہر تارا ازل سے، نالندہ رونے والا، اود کہتے ہیں باجے کو، ازل سے ازل سے، روز اول سے، یعنی شروع سے ہی جب سے دنیا بنی ہے تیری فطرت عمل کرنے والی ہے، خود ہی ڈیولپ کرنے والی ہے۔ تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے، تو پیر صنم خانہ اسرار ازل سے، محنت کش خوں ریز و کم ازر ازل سے، ہے راقب تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ۔ تو شروع سے محنت کرنے والا ہے اور محبت تیری روح میں بسی ہوئی ہے، اور یہ بہت ہی زبردست ایموشن ہوتا ہے محبت۔ اگر آپ محبت میں رہیں گے، لوگوں کے ساتھ سب سے محبت سے پیش آئیں گے، یو آلویز فیل ہیپی اینڈ گڈ۔ تو شروع سے ہی بت خانوں کا راز جاننے والا، یعنی تو شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے تجھے ایسی صلاحیتیں دی ہیں کہ تجھے دنیا کے راز معلوم ہیں، اور انسان تو بہت محنت کش ہے، تو بہت ہارڈ ورکنگ ہے، اور تو کسی کو اذر نہیں پہنچاتا، شروع سے تو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، اور تو خون جگر لگاتا ہے، تو خون بہاتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ اے انسان تو بہت ہی ہارڈ ورکنگ ہے، یہ تیری فطرت ہے، اور یہ جو دنیا کی تقدیر ہے یہ تیرے بس میں ہے۔ تو اس دنیا کی قسمت جو ہے وہ بدل سکتا ہے، لکھ سکتا ہے اپنی ہمت سے، اپنی محنت سے، اپنے عمل سے، اپنی خودی سے۔